हाय। मैं निदा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास दिमाग में दो तीन पॉइंट्स थे जो मुझे ज़रूरी आपसे बात मतलब करनी थी। एक तो ये कि मुझे रियली कैमरे में देख के बात करने की मतलब सीखना पड़ेगा। आई नो कंफर्टेबल ही होता है कि आप अपने आप को खुद देख रहे होते हो कि आप कैसे बातचीत कर रहे हो ये, और दैट्स मोर इजियर। मगर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट यू नो टाइम के साथ साथ आपने लर्न करना होता है। और जिस तरीके से भी ज़्यादातर लोग ये देख पाएँ, वीडियो अप्रिशिएट कर पाएँ, वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत या क्या आपको इजी क्या लगता है। दूसरी बात मेरी ये थी कि आई थिंक इंडिया में या पाकिस्तान में टिकटॉक बैंड है, बट दे आर हम पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाबी, श्रीलंकन, बंगाली, बांग्लादेश से, साउथ एशिया से, मतलब हम लोग काफ़ी लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग स्प्रेड हैं। तो आई एम bummed that I cannot reach people in India, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही लगता है कि इससे मेरी इंफॉर्मेशन से जो है, सॉरी, मेरी इंफॉर्मेशन से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मगर ये मेरे बिलीफ है। मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक ऐसा पॉइंट ना आए जहाँ मैं टोटली गिव अप कर दूँ। मगर अभी तो शुरुआत है। अभी इतने करोड़ों लोग हैं यूट्यूब पे, उनमें आगे आना, it's a bit tough, it's a bit tough. एंड मैं जो ना अपनी काउंटिंग जो है ना वो इस तरीके से कर रही होती हूँ कि मेरे व्यूज़ कितना आए। क्योंकि मैं बस ये सोचती हूँ कि जैसे अगर 17 व्यूज़ आएँ तो 17 लोगों ने देखा है, और शायद 17 लोगों में से किसी को कुछ फ़ायदा हो गया हो या ना भी हुआ। मैं आई एम लर्निंग एज आई गो। द इशू राइट नाउ इज़ के क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स जो है क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि अभी बिल्कुल ही नहीं नया है, अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि मैं ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जा नहीं पा रही। मतलब मैं डीपली मुझे थोड़ा सा हम चाहिए कि ओके दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो, या कोई क्वेश्चन या इस तरह के अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ताकि मैं फिर उसको जो है एड्रेस कर सकूं। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मुझे दिमाग में आती जा रही हैं बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे नहीं पता थी, ना पता होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, तो वो चीज़ें मैं अभी जो है ना टॉपिक्स जो है अभी मैं वो उन पे फोकस कर रही हूँ। मेरा आज का जो आज का जो मेरा क्या कहते हैं टॉपिक है वो है, इट्स कॉल्ड विंडोज़। विंडोज़ मतलब क्या कहें उर्दू में, क्या कहें खिड़कियाँ तो नहीं कह सकते, मगर विंडोज़ मतलब कि आपको ना ऐसे थोड़े थोड़े ब्रेक्स मिलते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी कॉमन इन मे बी अ लॉट ऑफ अदर, मतलब और भी बीमारियों, मुझे उर्दू बोलना है, और भी बीमारियों में क्या कहते हैं ये फेसेस आते हैं, जहाँ एक तो उसको रेमिशन भी कहते हैं, नॉर्मली साइकोलॉजी में उसको विंडोज़ कहते हैं। और उसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, और उसका मतलब जानना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज़ ये होते हैं कि आपके ना सडनली विदाउट एनी रीज़न, ये नहीं कि आपने दवाई चेंज करी है या क्या कहते हैं, हो सकता है सिचुएशन चेंज हुई हो, दैट कैन प्ले अ गुड पार्ट। मगर क्या होता है, विंडोज़ जो होती हैं वो आपके ऐसे ना छोटे छोटे पीरियड्स आते हैं जहाँ आप बिल्कुल अच्छा फ़ील करने लगते हैं। आपको ऐसे फ़ील होने लगता है कि यार मैं तो ठीक हो गया। अच्छा, वो विंडोज़ भी बहुत डेंजरस होती हैं, क्योंकि मैंने एक पास्ट वीडियो में बताया था कि आप कभी कभी ऐसा फ़ील करने लगते हो कि यार मैं तो ठीक हो गया, अब तो बस साइड इफ़ेक्ट रह गए हैं, तो जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं दवाई क्यों खाऊं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएंगे और मैं ठीक भी हो गया। तो वो क्या होता है कि कभी कभी ना आपके विंडोज़ आते हैं कि जो छोटे छोटे पीरियड्स आते हैं, कभी वो 6 महीने में आ सकते हैं, कभी वो साल भी लग जाता है, बट दे कम, वो आते हैं। और वो जो छोटी सी विंडो होती है ना, उस विंडो में आप जो है अपने आप को काफ़ी बेहतर फ़ील करते हो। आप ऑलमोस्ट ऐसे फ़ील करते हो कि दवाई क्यों मैं लूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, या फिर मतलब आप अपने आप को ठीक फ़ील करने लगते हो। आप आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो ये जो विंडोज़ है ना, ये आती हैं, और इनमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे कंट्रोल रखें, कि आप ये नहीं कि आप दवाई को एकदम ही ख़त्म कर दें। ठीक है, या तो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि मैं ऐसे ऐसे फ़ील कर रहा हूँ, और डॉक्टर से भी, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, सॉरी मुझे फ्लू सा हो रहा है, बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ओके आप बेहतर फील कर रहे हो, देन जस्ट लेट्स स्टॉप इट। या फिर वो आपको क्या करेंगे कि जैसे आपकी 60 मिलीग्राम कोई दवाई है, तो वो आपको कहेंगे कि आप 30 मिलीग्राम एक हफ़्ते खाएं, और नहीं 60 मिलीग्राम एक हफ़्ते खाएं, फिर उसके बाद आप 30 मिलीग्राम कर दें, उसके बाद आप 15 मिलीग्राम कर दें, मतलब आप टेपर ऑफ कर दें, कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं। और वो भी बहुत डेंजर है, क्योंकि हर दवाई, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपको इतनी आदत डाल देती हैं कि आप जो है इतनी ईज़िली नहीं, कुछ लोग तो एक दिन में छोड़ देते हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो मैंने एक दिन में छोड़ दी हैं, आई हैड नो इशू। मगर कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके लिए ना लिटरली नाइटमेयर हो जाता है। तो आप जो है ना, टेपर जब आप ऑफ करें, कि आप जब दवाई, जैसे आप दवाई शुरू कर रहे होते हैं, कि आप आहिस्ता 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 क्या कहते हैं, अपनी दवाई शुरू कर रहे होते हैं, उसी तरीके से, उसी मेथड से आप अपनी दवाई को जो है ना कम करना शुरू करें। जैसे कैप्सूल्स हैं, तो कैप्सूल्स में से आप आधा कैप्सूल्स जो है वो फेंक दें, क्योंकि वो रिकनेक्ट हो जाता है। या फिर आप टैबलेट का वो जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं देखूँ मैं आपको दिखा सकूँ कि नहीं। ऑफ कोर्स मैं अभी दिखा नहीं सकूँ, ये रहा, सॉरी। एक ऐसा आता है इस तरीके का टैबलेट, जो है वो डिवाइड कर देता है। आप यहाँ पे दवाई रखें, और इट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 50% होता ही है, ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो जाता है। मगर ये कि इस तरीके से आप टेपर ऑफ करेंगे ना काफ़ी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको 6 6 महीने, साल लग जाते हैं, क्या कहते हैं, टेपर ऑफ करने के लिए, और जिनके लिए आपको कुछ ज़रूरत, मतलब हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है, कि आपको मेडिकल हेल्प मिले, कि आपको किस तरीके से टेपर ऑफ करना है, कितना कितना टेपर ऑफ करना है, वो आपको मतलब मॉनिटर करते हैं। हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक दवाई जो है मुझसे टेपर ऑफ नहीं की जा रही थी। जब भी मैं टेपर ऑफ करने की कोशिश करती थी तो मुझे एपिलेप्टिक
بہت ہی سیویئر کیا کہتے ہیں اٹیکس ہونے شروع ہو گئے تھے. دین اٹ ٹک می اراؤنڈ 6 months. اور وہ لوگ بہت اچھے تھے, بہت انہوں نے میری مدد کری. اور یہ بائی دا وے یہ دوائی وہ دوائی ہے جو انہوں نے خود مجھے دی تھی, ٹھیک ہے. تو دے ور رسپانسبل فار اٹ ٹو, کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ٹیپ آف کرانا چاہیے. اور اینڈ اٹ ٹک اراؤنڈ 6 months. بٹ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ جیسے میں ایپلیپٹک مجھے دورے پڑ رہے تھے, اور طبیعت میری بہت خراب ہو رہی تھی, مجھے چکر, اور لائک میں بہت بیمار ہو گئی تھی. اس میں کیا ہوا کہ جب مجھے ہیلپ ملی تو انہوں نے اتنے کیونکہ وہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کاٹتے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے نا برداشت کر سکے, اور ساتھ کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ یوز ٹو بی ہو سکے نا, کہ اچھا میں نے اتنا مطلب ہٹا دیا, مطلب شوق نہ لگے جسم کو. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ صرف ونڈو نہیں ہے, یہ الٹا لائک مے بی 3-4 months تک چل رہا ہے کہ آپ یو آر فیلنگ بیٹر, اور ایسا نہیں ہے, میں نے بتایا کہ آپ ہیل نہیں کر پاتے. ہیل مطلب ان دا سینس یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہو یا یہ, مگر ہیل یہ ہوتا ہے کہ ریلیپس کا بہت چانسز ہوتے ہیں. آپ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ لائف میں کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ پھر ریلیپس کر سکتے ہو. آپ نوٹ کریں گے جو جن کو ڈپریشن ہوئے یہ ساری چیزیں کی پرابلم ہے کہ ان کو ریلیپس ہوتا ہے کبھی کبھی ان کے 6 months کا ونڈو آ جاتا ہے, and they feel totally fine for 6 months, and then suddenly after 6 months something triggers them, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے یا پھر نہیں بھی ہوتی ہے, یا پھر ہارمونل کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ واپس مطلب اس پہ آنے لگتے ہیں. کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل رانگ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اف یو ہیو ہیڈ ڈپریشن ونس, اور اگر آپ نے اچھا سیکھ لیا ہے کہ اس کو کوپ کیسے کرنا ہے یہ وہ, دین آف کورس دیر آر چانسز کہ آپ کو پھر سے نہ ہو. مگر آپ نے اگر کوپ کرنا نہیں سیکھا, آپ نے صرف دوائیاں کھائیں تھیں, دوائیاں پھر آپ نے چھوڑ دیں, پھر آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, کہ کوئی ریڈنگ نہیں کری کہ کیا میں کر سکتی ہوں, کیا میں مطلب کیپ اٹ ایٹ اے بے نا, مطلب کہ اس کو دور رکھنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں, تو پھر تو ریلیپس کے بہت چانسز ہوتے ہیں. میرے لائف میں ایسے ہوا تھا کہ جسٹ فار ایگزامپل میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو مجھے اس وقت جو میں ابھی دوائی کھا رہی ہوں اس وقت مجھے اس دوائی کے بارے میں پتہ چلا تھا. اور میرے ڈاکٹر جو تھے نا وہ تھوڑے سے ایسے تھے, اچھا یہ ٹرائی کرنا ہے تو کر لو, وہ ٹرائی کرنا ہے تو کر لو, اٹس اوکے, لائک یو نو جو بھی ٹرائی کرنا ہے آپ کر لو. تو میں نے یہ سمبالتا ڈیلاکسٹین جو میں نے پچھلی بار بھی بات کری تھی اس کو میں نے ٹرائی کیا تھا, بٹ ایشوز ایسے تھے کہ میری جو سیکنڈ ڈیورس تھی, دیکھیں ہمارے ریلیجن میں یا بہت سارے ریلیجن میں ڈیورس کو برا نہیں مانا جاتا, مگر بہت سارے کلچر میں ڈیورس کو بہت برا مانا جاتا ہے. اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف ایشوز. میں نے اپنی سیکنڈ ڈیورس جو ہے وہ 2 سال چھپا کے رکھی یا 3 سال چھپا کے رکھی, کیونکہ آئی فیلٹ ورتھ لیس, ٹو بی آنیسٹ آئی فیلٹ ورتھ لیس. میں 30 ایئرس کی ہوئی تھی جہاں میں نے نا ایسے پارٹی رکھی تھی اپنی, اور میں نے بنداس بولا تھا کہ مجھے کیا ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی فار دیٹ, دیٹ آئی ایم ڈیورس آلسو. تو یہ سب کچھ ایٹ دی ایج آف 30 کہتے ہیں نا, کبھی 30 ایئرس کی عمر میں آپ کا دماغ کام کرنے لگتا ہے. تو that was the issue. And like
میرا جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کا فادر جو ہے نا ہی جسٹ اسکیپڈ. ہی ہیڈ سم کچھ اس کے سیویئر مینٹل ایشوز تھے کہ رات کو کہیں بھی بھاگ جانا, لائک برف میں بھاگنا, لائک نو. میں کسی کی یہاں پہ بیٹھ کے برائی نہیں کرنا چاہتی, مگر سمٹمز ایسے تھے جو آپ کو آپ کے پارٹنر کو مینٹلی جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا کیا آپ کو پاگل ہی کر دیں. تو بیسکلی میں نے یہ سمبالتا جو تھی ڈیلاکسیتھین میں نے 1 سال کھائی تھی, اینڈ آئی فیلٹ اس میں اتنا اس دوران میرا بیٹا جو تھا وہ 1 سال کا ہو رہا تھا, مطلب فرام برتھ ٹو 1 year کہہ لو. اینڈ آئی یوز ٹو I started to feel better کیونکہ میرا ایکس جو تھا میری لائف سے چلے گیا تھا. ہم لوگ ایکٹ ایز اے ہسبینڈ وائف کرتے تھے, ایٹ لیسٹ آئی یوز ٹو ایکٹ لائک دیٹ. مگر اینڈ دین ایک پوائنٹ آیا, آئی تھنک 8 یا 9th month کی, جب میں 8 اور 9th month کھا چکی تھی دوائی, اینڈ آئی فیلٹ سو گڈ, اینڈ آئی ہیڈ فیلٹ سو گڈ لائک فار لائک 3-4 months. تو مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی ونڈو نہیں ہے, آئی ایم گیٹنگ بیٹر لائک میرے بہت سے سمٹمز اب ختم ہو رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ بہتر بھی ہو رہے ہو, مگر اگر آپ کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں تو کبھی کبھی کیا زیادہ تر دوائی بھی کوئی فائدہ نہیں کرتی. سو بیسکلی وین آئی تھنک 1 ہفتے پہلے میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ڈاکٹر کو بولوں گی لائک آئی ایم فیلنگ ٹوٹلی فائن اینڈ آئی وانٹ ٹو میں اس کو ٹیپر آف کرنا چاہتی ہوں, مطلب آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتی ہوں. اینڈ آئی تھنک آئی کین میک اٹ, میں اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتی ہوں. اسی دوران پھر وہ بندہ واپس آ گیا, پھر وہ بندہ بھاگ گیا, مطلب وہ واپس آ گیا, اور میں نے سوچا کہ اچھا اب سب ٹھیک ہے. میں نے چانس دیا کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں سویڈن میں رہتے ہوئے بھی ڈیورس کا دھبا میرے لیے بہت بڑا تھا. پہلا بھی جو مجھے اپنے کزن سے ملا تھا, اس کی بھی میں بات کروں گی, مگر میں اپنے کزن کے بارے میں نہیں بات کروں گی, مگر میں اس کے بارے میں بات کروں گی کہ مجھے امپیکٹ کتنا ہوا تھا. اور یہ سیکنڈ بھی یہی ہوا کہ آئی تھاٹ کہ چلو شاید خدا نے میری بات سن لی, اور ایکچولی آئی ایم ہیپی کہ نہیں سنی, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ابھی ہیں سویڈش, وہ ایک واحد بندہ ہے جس نے مجھے سمجھا ہے. تو وہ واپس آیا, پھر وہ کلکلے, پھر وہ سب کچھ, پھر وہ اچانک سے انڈیا اس نے بھاگ جانا, اینڈ آئی کولیپسڈ, آئی ٹوٹلی کولیپسڈ, کیونکہ مجھے اب لگ رہا تھا کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں, اب میں یہ ہو گئی ہوں, میں وہ ہو گئی ہوں. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں کیشیئر پہ کھڑی ہوئی تھی, تو آئی ہیڈ ٹو کال مائی باس اینڈ ٹیل ہم دیٹ کہ میں پھٹنے والی تھی, مطلب میں اتنا میرے آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے جب میں کسٹمرز کو لے رہی تھی. اینڈ دین آئی جسٹ وینٹ ان اینڈ آئی جو اسٹاف کا روم ہوتا ہے, اینڈ آئی cried اینڈ آئی didn't come for a few days. اینڈ جب میں آئی تو آئی literally had lost like 10 kgs in a few days, and of course I lost a job. کیونکہ ڈرامہ اتنا تھا تو آئی لاسٹ اے جاب. اینڈ دین کیا ہوا کہ سمبالتا جو ڈیلاکسیٹین ہے جو 60 ملی گرام میں کھا رہی تھی, جو مجھے فائدہ کر رہی تھی, ونس اگین ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ اٹ وازنٹ انف, وہ کافی نہیں تھی, جبکہ وہ بہت کافی تھی, بہت اسٹرانگ دوائی ہے, مگر وہ کافی نہیں تھی میری تکلیف کو وہ کرنے کے لیے, میری انگزائٹی کو صحیح کرنے کے لیے, یا میری جو مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں, کھا نہیں پا رہی تھی میں, وہ سب کچھ
ٹھیک کرنے کے لیے. تو اٹ مینٹ آئی ہیڈ اے ریلیپس. اینڈ ریلیپس مینٹ لائک جو دوائی میں کھا رہی تھی وہ مجھے فائدہ نہیں کر رہی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو چینج. تو یہ 20 منٹ کی ویڈیو کا مطلب یہ ہے بیسکلی کہ آپ کے ونڈوز آ سکتے ہیں جہاں آپ بہتر فیل کریں, بٹ بی ویری ویری کیئرفل کہ وہ ونڈوز کبھی کبھی لائک آدھے گھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں, 1 مہینے کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹرائی ٹو گون فار لائک 2-3 months where you can feel sure کہ میں اچھا لائک یہ پراپر ونڈو آ رہا ہے. اینڈ یو کین ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ دا سراؤنڈنگس آف یور, مطلب آپ کی لائف میں سراؤنڈنگس کیسی ہیں, کہ آپ بہتر ہیں یا کیا ہیں, جس کی وجہ سے بھی شاید دوائی زیادہ فائدہ کر رہی ہو. اینڈ وین یو ڈیسائڈ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیپ اٹ آف, یو ٹاک ٹو دا ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر سے بات کریں کہ مجھے یہ دوائی جو ہے آہستہ آہستہ کم کرنی ہے. آہستہ آہستہ کم کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ چلو میں نے 60 کے بجائے 30 لی تو میں کیسا فیل کر رہی ہوں, کہ میں واپس ڈپریشن میں جا رہی ہوں, میں بہتر فیل کر رہی ہوں, یا مجھے کچھ ڈفرینس نہیں فیل ہو رہا. وہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. بٹ especially duloxetine, Cymbalta, and then they are like stesolide, which are mainly called benzos. Lyrica, I think also is one of the medications. بہت میڈیکیشنس ایسی ہیں جن کو آپ اگر ابرپٹلی ایسے ہی بند کر دو نا تو آپ کو کیا کہتے ہیں ہیوج ایپلیپٹک کیا کہتے ہیں اٹیک ہو سکتا ہے. میرا ایسا تھا کہ میں اٹھی ہوں بیڈ سے اور مجھے آ تو رہے تھے, مطلب انگزائٹی ہو رہی تھی, مگر میں ایسے گری ہوں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ. اور جو آفس ٹیبل کی جو کنارے ہوتے ہیں وہ دے آر میڈ آف میٹل نا, تو اس پہ جا کے میرا سر لگا ہے اور مجھے یہاں سے یہاں تک لے کے 12 اسٹچز آئے, ایمبولینس آئی ہے, بہت کچھ ہوا ہے جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو بی ویری کیئرفل جب آپ دوائی ختم کرنا کی کوشش کریں. تو اگر ڈاکٹر آپ کو 1 ہفتہ بھی بولے تو آپ کوشش کریں کہ آپ 2 ہفتے مطلب ٹیپر کرنے کے لیے, جسٹ ٹو بی آن سیف سائڈ, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہر جسم جو ہے نا ڈفرینٹلی ورک کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے آپ سے وہی کہا تھا کہ وہ جو ٹیپ کہہ رہی ہوں, جو ونڈوز آتی ہیں ان کو انجوائے کریں, مگر ان کو حاوی نہ کر لیں آپ, کیونکہ آپ بہت ڈس اپوائنٹ ہوں گے کہ یار میں 2-3 دن تو بہت اچھا تھا. میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے کہ میں 2-3 دن تو بہت اچھی تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ مطلب یہ تو الٹا ہی ہو گیا, یا میں نے کیا کھا لیا ہے, میں نے کیا غلطی کر دی. میں نے ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, اتنے سالوں بعد بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا, میں نے کیا کھا لیا, میں نے الٹی سیدھی چیزیں, میں نے یہ فروٹ تو نہیں کھا لیا تھا, میں نے یہ تو نہیں کھا لیا تھا, میں نے وہ تو نہیں کھا لیا تھا. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ونڈو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اتنی پریشس ہوتی ہے نا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نا جینے کا موقع مل جاتا ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ, اپنے دماغ میں یہ ونڈو جو ہوتا ہے وہ ضرور رکھیں. ایون ان دا بگننگ آف دا میڈیکیشن ایسا ہوگا کہ آپ دوائی کھائیں گے, آپ کو سائڈ افیکٹس ہوں گے, پھر آپ کے اچانک سے ایک ونڈو آ جائے گا, وین یو فیل بیٹر دین یو ول فیل اچانک سے یا تو ورس یا پھر وہی پرانی فیلنگس. تو وہ جو ہے نا اڈیپٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے جو دماغ میں کیمیکلز ہیں وہ تو وہ ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ ونڈوز جو ہے نا وہ شروع میں بھی ہوتی ہیں مگر وہ تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ونڈوز ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ بہتر فیل کر رہے ہیں, ایک دن آپ بہتر نہیں فیل کر رہے انٹل, اور وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ بیٹر فیل کر رہے ہیں ایک دن, تو اس کا مطلب ہے اس دوائی کے چانسز ہیں کہ آپ جو ہے بہتر فیل کر سکتے ہو ان فیوچر. تو
اس کا مطلب ہے کہ اس کو چانس دینا چاہیے، بھلے اگر آپ کو 1 دن 2 دن وہ ونڈوز نہ آئیں، مگر گیو اٹ اے چانس. کیا کہتے ہیں، ہاں. تو بس آج یہی کہنا تھا. اور ایز آلویز سے میری کہانی، میری زبانی، میری ڈپریشن، میری زبانی. ہوپ فلی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. پلیز لیو کامنٹس. مجھے پتہ ہے ابھی کامنٹس نہیں آ رہے، کامنٹس آئیں گے تو آئی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو مور، کیونکہ پھر مجھے فوکس مل جائے گا کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، یا کوئی ایسا کویشچن جو جس کے بارے میں میرے پاس نالج ہو، آپ کے پاس نہ ہو، اور میں شیئر کر سکوں. اب میں نوٹ کر رہی ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ بور نہیں ہوگے. اگین میری کہانی، میری زبانی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.